اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے سال ہر سال سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں ایک حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے، اور موضوع ہے غیر نماز میں درود کس طرح پڑھیں۔ درود اتنا مشہور و معروف عمل ہے بابرکت کہ بچہ بچہ اس کے نام کو جانتا ہے۔ درود شریف، درود شریف، صلاۃ و سلام، یہ بہت عام الفاظ ہیں اور سب جانتے ہیں، مگر اس کی تشریح، تفسیر اور اس کی وضاحت یہ احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ صلاۃ کا جو معنی ہے وہ ایک سے زیادہ ہے۔ دعا بھی صلاۃ کے معنی میں ہے، رحمت بھی صلاۃ کے معنی میں ہے۔ تو جہاں جہاں جیسا موقع ہوتا ہے وہیں اس لفظ کا معنی لیا جاتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے، رحمت کی دعا اللہ سے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، تو وہ اللہ اپنی شان اور اپنی صفات سے اس پر رحمت فرماتا ہے۔ تو اس میں فرق ہے۔ درود شریف کا جہاں تک تعلق ہے، فقہاء نے، علماء نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر عمر میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور ہر مجلس میں جہاں کہیں بیٹھے ہیں، آپ جیسے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے تو ایک بار واجب ہے، پوری محفل میں ایک بار واجب ہے۔ اور ہر بار اگر کوئی پڑھتا ہے حضور کے نام مبارکہ پر، نام مبارک پر درود، تو وہ مستحب ہے، یعنی کہ اچھا ہے۔ چنانچہ درود تو نماز کے اندر بھی ہے اور درود نماز کے باہر بھی ہے۔ اس وقت بیان یہ ہے کہ نماز کے اندر جو درود ہے وہ کیا ہے، اور نماز کے علاوہ جو درود ہو اس میں کیا خیال رکھنا ہے۔ پہلے تو حدیث شریف ہم سن لیتے ہیں جو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، اور یہ تابعی ہیں، یعنی صحابہ کے دیکھنے والے۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ لقینی کعب بن عجرہ تھا، کہ مجھے حضرت کعب ابن عجرہ ملے۔ یہ کعب بن عجرہ یہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے، زیارت کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کعب بن عجرہ یہ ملے۔ ملاقات ان کی ہوئی کن سے؟ عبد الرحمن سے، جو تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ تو عبد الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب کعب بن عجرہ ملے تو انہوں نے کہا، فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب بن عجرہ صحابی رسول، انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں
جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ ہدیہ، تو میں ہدیہ کروں؟ فقلت بلا فاہدھا لی، میں نے کہا ہاں ضرور کریں ہدیہ۔ تو پھر انہوں نے یہ فرمایا فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اہل بیت پر درود کیا ہے؟ اللہ نے یہ تو ہمیں سکھا دیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھیں ہم، یہ تو اللہ نے بتا دیا، لیکن اب درود کیا ہے آپ کے اہل بیت پر، آپ کے آل پاک پر، یہ آپ ہمیں بتائیں۔ تو قال، حضور نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا ایسے کہا کرو کہ اللہ محمد اور آل محمد پر رحمتیں نازل فرما، جیسے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں تو نے نازل فرمائیں، بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر ایسی ہی برکتیں بھیج جیسی برکتیں تو نے حضرت ابراہیم و آل ابراہیم پر اتاریں، بے شک تو حمد و بزرگی والا ہے۔ یہ حدیث اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب اس میں کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ تابعی جو عبد الرحمن ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ایک صحابی سے، اور وہ صحابی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کعب بن عجرہ نے ان کو یہ کہا تابعی کو کہ کیا میں تمہیں کوئی چیز ہدیہ کروں؟ اب محدثین نے یہ فرمایا اس کی تشریح میں کہ صحابہ کا یہ معمول رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے تو جیسے ہم لوگ کبھی کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں، تحفہ دے دیتے ہیں، اس کو ہدیہ سمجھ لیتے ہیں، ایسے ہی ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ آپس میں ملتے تھے تو حضور کی حدیث ہدیہ کرتے تھے، کوئی حدیث ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، وہ تحفہ ہو جاتا تھا، وہ ہدیہ ہو جاتا تھا۔ اب حالانکہ ویسے تو ہدیہ سنت ہے کسی چیز کا، کوئی بھی چیز ہو، روپے میں سے ہو، روپے پیسے میں سے ہو، یا پھل میں سے ہو، یا کوئی لباس میں سے ہو، کپڑے میں سے ہو، یہ ہدیہ تو حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کیا، کرتے رہے، خواتین نے بھی کیا، مردوں نے بھی کیا، حدیث میں ان ہدایہ کا ذکر موجود ہے۔ لیکن یہ جو ہے حدیث ہدیہ کرنا، یہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک بندہ دوسرے سے ملا تو اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو کچھ ہدیہ کروں؟ اس نے کہا ہاں کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث سن لو، تو یہ حدیث بھی گویا کہ ہدیہ ہو گئی، کہ اس کو ایک تحفہ ہو گئی۔ اب ظاہر ہے یہ تو اتنا بڑا تحفہ ہے، دنیا کی کسی چیز سے بڑا تحفہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ یا تو کوئی آیت کسی کو پڑھ کر سنا رہا ہو، یا کسی کو حدیث پڑھ کر سنا رہا ہو اور اس کو تحفہ بنا رہا ہو، تو یہ تو بہت بڑا تحفہ ہے، ایسا ہدیہ ہے، ایسا تحفہ ہے کہ اس کا بدل کچھ اور چیز ہو نہیں سکتی۔ تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ کہا عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کہ میں آپ کو ہدیہ نہ دوں؟ انہوں نے کہا ہاں دیں، ضرور دیں۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ لو، یہ سنو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھیں۔ مطلب یہ تھا کہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی، جو میں نے ابھی بھی تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو صحابی یہ کہہ رہے ہیں کعب بن عجرہ کہ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا، قرآن کی آیت سے معلوم ہو گیا کہ آپ پر کیسے درود، آپ پر سلام کیسے پڑھا جائے اور کس طریقے سے ہو، کیونکہ قرآن میں جو آیت شریفہ ہے اس میں درود اور سلام دونوں ہیں، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس میں درود آ گیا رحمت، اور سلموا تسلیما اس میں سلام آ گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ پر سلام، یہ تو ہم کو پتہ چل گیا، یہ تو آیت شریفہ سے معلوم ہو گیا، نص قرآنی ہے، درود بھی آ گیا سلام بھی آ گیا، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے آل پر، آپ کے اہل بیت پر ہم درود اور سلام کیسے کہیں۔ چنانچہ پھر اللہ کے رسول نے یہ درود پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اس طرح دعا مانگنا کہ اے اللہ محمد پر رحمت بھیج، رحمت نازل فرما، اور آل ابراہیم پر بھی نازل فرما، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل کری ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ یہ ان پر درود ہو گیا، یعنی کہ میری آل پر۔ اب آل پر اور اولاد پر یہ درود اس طرح سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، اور آل میں حضور کی ازواج محترمات بھی داخل ہیں، اور اولاد تو ہے ہی اولاد۔ تو درود جو ہے وہ حضور کی ازواج محترمات پر بھی بھیجا جاتا ہے اور اولاد پر بھی بھیجا جاتا ہے۔ پھر اگر تابع ہو کر تبعاً درود بھیجنا ہو تو صحابہ پر بھی بھیج سکتے ہیں، اس طریقے سے تبعاً، یعنی کہ ان کے بعد۔ تو یہ جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نماز میں جو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہی والا درود ہے، اور دو ہیں دونوں، ایک تو یہ، دوسرا والا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، کہ برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے آپ نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر اور ابراہیم پر۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیش رو نبی بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا درود کے اندر، کہ اس طرح درود پڑھنا کہ محمد پر بھی ہو رحمت اور ابراہیم پر بھی ہو، اور محمد کی آل پر بھی ہو اور ابراہیم کی آل پر بھی ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اپنے سے پہلے بزرگ گزر چکے ہیں ان کو بھی دعا میں شامل کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ ہوں، اسلاف ہوں، اکابر ہوں، یعنی کہ ان پر بھی اس طرح کا دعا، اس طرح کی کوئی بھی دعا وہ مانگنی چاہیے۔ یعنی جب ہم دعائیں کریں تو صرف اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے آباء و اجداد ان پر بھی کریں۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان پر جو درود پڑھا جا رہا ہے تو ان کے بارے میں حدیث میں حضور نے کیا فرمایا ان کو کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ ہیں، ابوکم حضور نے فرمایا تمہارے باپ۔ وہ سوال یہ ہوا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، کہ ما ھذا الاضاحی، یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں بقرہ عید پر یہ کیا ہے، یعنی ان کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے۔
ان کی سنت ہے. تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے حضرت ابراہیم کو باپ قرار دیا. تو اس طرح سے یہ معلوم ہوا کہ جب نماز میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں اور وہ درود ابراہیمی اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا ہے، وہی ہر مسلمان مرد پڑھتا ہے، وہی ہر مسلمان عورت پڑھتی ہے، تو یہ اس کی توجیہ اور وجہ وہ یہ ہے کہ گویا کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ، اپنے آبا و اجداد کو بھی یاد کیا کریں. جب اپنے لیے دعا کریں تو اپنے ماں باپ چاہے وہ زندہ ہوں ان کے لیے بھی دعا کیا کر لیا کریں، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کر لیا کریں. یہ ان کا حق ہے. اب یہ حق کس طرح ہے دیکھیں، یہاں سے پتہ چل رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درود بتایا تو صرف اپنے اوپر اور اپنی آل پر نہیں بتایا، حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر بھی بتایا. تو حضرت ابراہیم تو بہت پہلے گزر چکے تھے، کئی ہزار سال پہلے، لیکن حضور نے بتایا کہ ان پر اور ان کی آل پر، یعنی ان کی بیویوں پر بھی اور ان کی اولاد پر بھی اللہ سے رحمت کی دعا کرنی ہے. تو اس طرح سے یہ بات معلوم ہوئی. اب محدثین اس حدیث کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جب ہم التحیات میں ہوتے ہیں تو یہ جو درود پڑھا جاتا ہے اس سے پہلے سلام پڑھ لیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اس میں ہر مسلمان یہ کہتا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم درود پڑھ لیتے ہیں. تو نماز کے اندر درود بھی ہو جاتا ہے اور سلام بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو آیت شریف آئی جو میں نے ابھی پڑھی تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں درود آ گیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں سلام آ گیا ہے. تو نماز کے اندر درود بھی آ گیا ہے اور سلام بھی آ گیا ہے. لیکن علماء یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کے علاوہ جب درود پڑھنا ہے تو اگر صرف درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ درست نہیں، اس لیے کہ درود وہ پڑھا جائے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو. درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، کیونکہ قرآن میں جو درود آیا ہے وہ درود اور سلام آیا ہے کہ درود کے ساتھ سلام بھی ہو، سلام کے ساتھ درود بھی ہو، رحمت بھی ہو، سلام بھی ہو. چنانچہ اب ایسا درود جس کے اندر سلام بھی ہو، علماء فرماتے ہیں کہ غیر نماز میں وہ درود پڑھا جائے. صرف یہ نہیں کہ درود ابراہیمی پڑھ لے کوئی، یا ایسا نہ کوئی نہ کرے کہ کوئی کہے کہ بھئی درود ابراہیمی کی طرح کوئی درود اور نہ پڑھا جائے ان کے علاوہ، نماز کے علاوہ، تو یہ غلط ہے. علماء فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، کیونکہ درود ابراہیمی نماز میں ہے، اور نماز کے علاوہ فضیلت تو اپنی جگہ ہے درود کی، درود ابراہیم کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کیونکہ نماز میں پڑھا جا رہا ہے. لیکن غیر نماز میں، نماز کے علاوہ جب درود پڑھنا ہوگا تو آپ کو صرف درود ابراہیمی نہیں، اگر پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، لیکن پھر درود ابراہیمی کے علاوہ آپ کو ایسا درود پڑھنا ہوگا جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو. جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، اب اس میں سلام آ گیا. یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو الصلاۃ والسلام، اس میں صلاۃ بھی آ گئی، درود آ گیا اور سلام بھی آ گیا. یا جیسے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں درود بھی آ گیا اور سلام بھی آ گیا. احادیث میں جہاں جہاں یہ جو محدثین ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ درود ابراہیمی بھی آ جاتا ہے، درود بھی آ جاتا ہے اور سلام بھی آ جاتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا. تو
تو اسی لیے علماء نے یہ قاعدہ بتلایا، یہ طریقہ بتلایا کہ درود ابراہیمی تو فقط نماز میں ہے، کیونکہ اس میں سلام تو آ ہی چکا ہے پہلے اتحیات میں، السلام علیکم ایھا النبی کی شکل میں. لیکن اگر غیر نماز میں آپ درود پڑھنا چاہیں گے تو پھر خاص کر ایسا درود پڑھا کریں کہ جس کے اندر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، صلات بھی ہو سلام بھی ہو. تو اسی لیے بہت سے اکابر علماء نے درود کے مجموعے بنائے اور سلام بھی اس کے اندر شامل کیا. درود و سلام ہے نا، عربی زبان میں بھی دلائل الخیرات ہے، اس میں درود شریف بھی ہیں، اس میں سلام بھی ہے. اور بھی ایسے مجموعے ہیں جن میں درود بھی ہے سلام بھی ہے. میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں دلائل الخیرات کی طرح اردو زبان میں درود اور سلام کے اشعار لکھے ہوئے، بہت زیادہ اشعار ہے طویل، ان کے اندر درود بھی ہے سلام بھی ہے. تو یہ صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، محدثین کرام، علماء حق، یہ ان کا طریقہ رہا ہے کہ جب جب ان کو موقع ملا انہوں نے درود اور سلام کی کتابیں بھی شائع کیں، ان کو لکھا. اس لیے لکھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ نماز میں تو جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے اور سلام پہلے آ گیا نماز میں، لیکن نماز کے علاوہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر صرف درود ابراہیمی نہیں چلے گا، بلکہ ان کے ساتھ آپ کو ایسا درود پڑھنا ہوگا کہ جس کے اندر درود بھی ہو سلام بھی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.